جس طرح شبنم کے قطرے مرجائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اس طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ ہزار خوبیاں ہیں مجھ میں مگر مجال ہے کہ امی کو ایک بھی نظر آئے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ حرام زدگی اور حرم زدگی ایک پیدائشی صفت ہے، دوسری اپنے زور باز سے پیدا ہوتی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے تو نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھیے، اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتا ہے تو وہ معصوم اور نرم دل ہے۔ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی اور خوبصورت باتوں پر بے غصہ ہو تو اسے پیار کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی ایک نارمل طریقے سے گائے تو وہ پریشان ہے۔ اگر کوئی رو نہیں سکتا تو وہ کمزور ہے۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہنستا ہے، حتیٰ کہ فضول باتوں پر بھی ہنستا ہے، تو وہ بہت تنہا لیکن اندر سے بہت گہرا ہے۔ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کالے کپڑے نہ پہننا کیونکہ یہ فرعون کا لباس تھا۔ اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کرو۔ مولانا رومی نے کہا کہ اپنی آواز کے بجائے دلائل بلند کرو۔ پھول بادلوں کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ سچائی کے بہت سے راستے ہیں مگر میں نے جو راستہ چنا وہ محبت کا ہے۔ تھوڑی دیر قبرستان جا اور بولنے والوں کو خاموش دیکھ۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ اگر عظمت چاہتے ہو تو دل میں نفرت کے بجائے محبت کو ٹھکانہ کراؤ۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو۔ وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہے۔ اگر کوئی عورت خاموش بیٹھی ہے تو احتیاطاً اس کی نبض چیک کر لے۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی رضی اللہ کے پاس آیا اور اس نے حضرت علی سے ایک عجیب سوال کیا۔ اس نے کہا، یا علی، کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ دنیا کو چھوٹا کیے بنا اور انڈے کو بڑا کیے بنا پوری دنیا کو انڈے میں بند کر دے؟ علی نے اس کا سوال سن کر بہت مسکرائے اور فرمایا، اے بندے خدا، تو کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ایسا کر دیا ہے مگر تجھے خبر نہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہا، وہ کیسے؟ علی نے فرمایا، تمہاری آنکھ میں جو گول سا موتی ہے وہ تو انڈے سے بھی چھوٹا ہے مگر اس سے تم پوری دنیا دیکھ سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہے۔ علی نے فرمایا، اللہ کی آنکھ میں پوری دنیا بند کر دی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ۔ ان کو سمجھ نہیں آتی چغلخور ایک لمحے میں ایسا فتنہ پیدا کر دیتا ہے جو کسی ماہ تک چلتا رہتا ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو۔ اختلاف شخصیت کا اکسرا ہے۔ ہم سب کو صرف نصیحت کرنے والا نہیں، عمل کرنے والا مسلمان بنا دے۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یاری ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ خط جو میں نے لکھا انسانیت کے نام پر، ڈاکیا ہی مر گیا پتہ پوچھتے پوچھتے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائے تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ علی نے فرمایا، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، 4 ہستیوں کا خرچ اٹھانا واجب ہے، ماں، باپ اور اولاد، تیری بیوی۔ مثال دینے کے بجائے مثال بن کے جیو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں، اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔